کام اس سے بڑا ہوا جس پہ آج مسلمانوں کو توجہ دینی ہے. یہ برین واشنگ، یہ دماغی تطہیر کرنے کے لیے گستاولی نے کیسا کام کیا. ایک باقاعدہ کتاب لکھی سائیکالوجی گیدرنگ کے نام سے، اور یہ فکر پیش کیا کہ انسانی نفسیات جو کچھ سوچ سکتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ٹول دنیا کے سامنے رکھ دیا. آج میڈیا یہ پبلک اپینین کا نام بن گیا ہے. آپ نے عوام کو جو رخ دینا ہے اسی کا ٹرینڈ بنا دیتے ہیں. وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ ہو، وہ فیس بک پہ ہو، وہ طرح طرح کی اپلیکیشنز کے نام پہ ہو، وہ واٹس ایپ ہو. لیکن یہ بھولا مسلمان یہ کہتا ہے مفت میں ہو رہا ہے. ارے کبھی دشمن نے مفت میں زہر دی ہے کسی کو؟ کبھی مفت میں جو آپ کا ازلی دشمن یہودی ہے جس کے بارے میں قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، روئے زمین پر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے. اور یہودی مسلمان ہوا تو وہ بھی کہتا ہے مجھے اس آیت نے مسلمان کیا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ یہودیوں سے بڑھ کے کوئی دشمن نہیں مسلمانوں کا. 1300 سال کی تاریخ نے ثابت کیا ہے. میں یہودی اپنی تاریخ پڑھتا ہوں، مسلمان ہونے والا کہتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ کسی ایک سال بھی ہم نے مسلمانوں سے محبت نہیں کی، ہم نے ہمیشہ دھوکہ ہی دیا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ہم العدو، لوگوں اس آیت کو سمجھو یہ ہیں تمہارے دشمن، فاحذرہم، ان سے بچ جاؤ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل، آپ کے سامنے ٹی وی کی سکرین، آپ کے سامنے دیگر آلات صرف ایک سکرین ہے. نہیں، آپ کو اگر ایک چیز نظر آ رہی ہے تو پس پردہ 99 چیزیں جو آپ سے مخفی ہے ان کے سامنے کھلی ہیں. اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کو سمجھایا تھا لا تخفى علیہ خافیہ، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا تھا انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات. تم ایسے ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بالوں سے بھی باریک ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابی کہتے ہیں ہم انہیں کبیرہ گناہ اور موبقات سمجھتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ایسی قوم یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ اسی طرح تہجد پڑھتے ہیں ہوں گے جس طرح تم پڑھتے ہو. میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کیفیت یہ ہوگی وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قومیں آئیں گی جبال تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے گی، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ انہیں دھول بنا کے گرد بنا کے اڑا دیں گے. اللہ ذوالجلال کوئی نیکی باقی نہیں بچے. اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ایسے لوگ جو رات کو تہجد تو پڑھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جب موقع ملتا ہے تو پھر اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں گریز نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس وقت صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھا دی تھی اور کہا تھا کہ اندازے اور اٹکل پچو لگانے والے، تخمین لگانے والوں کے پیچھے نہ لگیے گا. قتل الخراصون، ہلاک ہو جائیں یہ اندازے لگانے والے.
بھلا انہوں نے یہ ساری چیزیں ایجاد کر ہی لی ہے، کتاب و سنت پہ جمے رہنا